ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم مولانا ہارون صاحب اور یہاں تشریف فرما علماء کرام اور اس علاقے کے رہنے والے باشندگان، پس پردہ خواتین، یہ جو زمین ہے اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو خود بخود اس کے اندر کانٹے نکل آتے ہیں۔ اس کے اندر پھول، پھل، کھیتی، اناج، اگر یہ ہمیں اس میں اگانا ہے تو بغیر محنت کے نہیں آتے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک نفس وہ بھی رکھا ہے جس کے اندر گناہ اور جس کے اندر دنیا اور جس کے اندر خواہشات کی طرف دوڑنے کا مادہ ہے۔ وہ مادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ نفس قسم ہے انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اسے پیدا کیا، پھر اس میں وہ مادہ ڈالا جو فجور کا مادہ ہے۔ ہر انسان پیدا ہوا اس کے اندر چند چیزیں ہیں، ابھی بچہ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث۔ بچہ ہے، ذرا ہوا لگی، جب سوچتا ہے تو خواب میں سوچتا ہے میری شادی ہوں گی، میری بیوی ایسی رہیں گی، میں تو ایسی لڑکی سے شادی کروں۔ ابھی شادی نہیں بھی ہوئی ہے، ذرا سا جوان ہوا ہے، سوچتا ہے مجھے بیٹا ہوگا اور میں بیٹے کو یہ بناؤں گا۔ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ ہر انسان سوچتا ہے میرے پاس گھوڑا ہو، ایسا بیٹھوں گا، ایسا دوڑاؤں گا، میرے پاس فارم ہاؤس ہو۔ یہ سب چیزیں فطرت میں ہے۔ زینا، انسان کی طبیعت میں یہ چیزیں بھلی بنا دی گئی ہے، اس کی نظر میں پسندیدہ بنا دی گئی ہے، اور ان چیزوں کی شہوت اور خواہش اور طلب انسان کے اندر ہے، فطرت میں۔ انسان کو اگر اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے تو اس کے لیے محنت کرنا پڑتی۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ انسانی زندگی میں دو مرحلے ہیں، ایک وہ مرحلہ ہے جس میں وہ بات سمجھتا نہیں ہے، اور ایک مرحلہ وہ ہے جس کے اندر وہ بات کو سمجھتا ہے۔ 7 سال سے پہلے انسان کو سمجھ نہیں آتی، 7 سال تک کوئی سمجھ نہیں ہے۔ 7 سال سے پہلے
حدیث پاک میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس پر نماز کے سلسلے میں سختی کرو، ماحول کے اندر اس کو ڈھالو بس۔ 7 سال سے پہلے بچے کو سمجھ نہیں آتی۔ بچوں کو تو 7 سال سے پہلے ماں کو اپنی گود میں اور اپنی پرورش اور آغوش میں نماز سکھانا چاہیے۔ 7 سال سے کم جو بچے رہیں گے وہ یہاں بھی بیٹھیں گے، اگر مسجد میں بھی بیٹھیں گے ان کو کوئی سمجھ نہیں۔ میاں بیوی جدا ہو گئے، لڑکی ہے تو بالغ ہونے تک، اور اگر لڑکا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 7 سال ہونے تک لڑکا اگر ہے، لڑکی کے مسائل الگ ہوتے ہیں، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن لڑکا ہے اگر 7 سال کا ہے تو 7 سال تک وہ ماں کے پاس ہی رہیں گے۔ کیوں؟ 7 سال سے پہلے شریعت کی نظر میں بچہ ہے۔ اب 7-8 سال کا جب ہو گیا تو پھر وہ باپ اس کو لے سکتا ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اس پر الَّذِي وُلِدَ لَهُ، عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ الَّذِي وُلِدَ لَهُ، جس کے لیے لڑکا پیدا کیا گیا یعنی باپ، تو لڑکا باپ کا ہوتا ہے، لیکن 7 سال سے پہلے نہیں۔ یہ 7 سال سے پہلے اس کی سمجھ کی عمر ہی نہیں، وہ ماں کا ہی پاس ہی رہے گا۔ ہاں ماں نے اگر شادی کر لی تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے، دوسری شادی کر لی پھر وہ باپ کو مل سکتا ہے۔ نانی حقدار ہے، نانی کے بعد دادی حقدار ہے، اس کے مسائل اپنی جگہ ہے۔ 7 سال سے لے کر 15 سال کی زندگی بھی بچپن ہے، لیکن اس کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ تجارت سمجھتا ہے، وہ کچھ خریدتا ہے، اگر اس کو مارکیٹ میں بٹھا دیں گے کچھ بیچ بھی سکتا ہے، پیسہ سمجھتا ہے، دنیا سمجھتی ہے 7 سال سے 15 سال تک۔ لیکن اس کے باوجود 15 سال سے پہلے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس میں وہ بات پیدا نہیں ہوتی جو ایک ذمہ داری کی بات ہوتی۔ کیوں؟ ابھی وہ نوجوانی کے میدان میں آیا نہیں ہے، بچپنے ہی کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کل قیامت جب قائم ہوں گی تو ہم تم سے یہ سوال کریں گے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر اور زندگی نہیں دی تھی جس میں سمجھنے والے سمجھ جاتے۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ بالغ ہونے کے بعد 15 سال سے اوپر کی عمر ہے۔ کسی نے 15 سال کہا، کسی نے 40 سال کہا، کسی نے کہا نانی بن جائے لڑکی، اور لڑکا جو ہے پھر وہ آگے دادا بن جائے، کسی نے کچھ تفسیر کی، کسی نے کہا بال سفید ہو جائے وغیرہ وغیرہ، وہ جاءکم النذیر کی الگ الگ تفسیر ہے۔ 15 سال سے پہلے معافی ہے، 15 سال سے پہلے رجسٹر میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت کی نظر میں سمجھ کی عمر 15 سال کے بعد۔ مولانا کہا ہے شاکر صاحب وہ بچوں کو پیچھے روانہ کرو، ہر مسجد میں بچوں کا یہ کام ہوتا ہے، 7 سال سے چھوٹے ہیں نا یہ کرتے رہیں، بھیج دو بچوں کو۔ آپ حضرات جو میری بات سن رہے ہیں یہ سب 15 کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے، میرا یا آپ کا آج انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے۔ بچوں کا انتقال ہو جائے معافی، ان کے لیے جنت ہے، اس لیے کہ ان کا وہ مرحلہ جس میں پوچھ ہونے والی اس تک وہ پہنچے ہی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بہت بڑا فرق ہوا۔ اصل میں کیا ہے، ایک زمانے سے ہم جس ملک کے اندر ہے ہندوستان میں، جہالت نے اور اس کی پیٹھ کے پیچھے شیعیت نے، رافضیت نے، خارجیت نے مسلمانوں کو کچھ ایسی جہالت میں مبتلا کر رکھا تھا کہ مسلمانوں تک، عام مسلمانوں تک علم پہنچنا بڑا مشکل تھا۔ یہ بس اللہ کی
ان 2 صدیوں میں ایسی نظر کرم ہوئی ہمارے ملک پر کہ آج ہمارا ملک پوری دنیا میں تمام دینی تحریکوں کا سرچشمہ بنا ہوا. ہمارا ملک دعوت و تبلیغ کی محنت یہیں سے اٹھی. ان 2 صدیوں کے اندر مدارس کی جو محنت ہے، اللہ نے ظاہر سمے میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کو کھڑا کیا. اس سے بھی پرانے مدارس ہیں، وہاں کے پڑھے ہوئے بس دور دور گئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب آئے مالٹا سے، پھر انہوں نے مکاتب پر جو زور دیا، پھر ان کے بعد جو مکاتب کے سلسلے میں محنتیں ہوئی. قرآن پاک کی تفسیر آج جہاں بھی پڑھی جاتی ہے، معرف القرآن پڑھی جا رہی ہو یا علم حدیث کا جو درس ہوتا ہے، وہ سب یہیں کے بزرگوں کا جو نہج تھا. فقہ حنفی مسائل کا سب سے مضبوط، سب سے بڑا محافظ قلعہ دارالعلوم دیوبند. اس سے محفوظ قلعہ پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں. تصوف، شریعت و طریقت کی صحیح تشریحات پوری دنیا کے اندر یہیں کے علماء نے اس زمانے میں صدی میں پیش کی. بہرحال یہ پوری دنیا میں جو آج خیر پھیل رہی ہے، اس کا یہ سر چشمہ اس وقت یہ ملک. اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اب دھیرے 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 جیسے جیسے حالات بدلتے جا رہے ہیں، سب مسلمانوں میں شعور، بیداری دن بدن آتے جا رہی ہے. اللہ کا شکر اور احسان ہے. دیکھیے، اصل میں ابھی بھی جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ دین کو سمجھنے والے آپ لوگ زیادہ ہیں یا بچے زیادہ ہیں؟ دین کی بات کو سمجھ سکتے ہیں جو لوگ. میں نے کبھی 7 سال کے بچے کا مسئلہ بتلایا. یہ دین کی بات کو جو سمجھنا ہے، یہ سمجھ آپ سکتے ہیں یا چھوٹے بچے بات کو سمجھ سکتے ہیں؟ ارے جواب دو نا. کون سمجھ سکتے ہیں؟ کون سمجھ سکتے ہیں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں نا، بچے سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں. بچوں میں خوبی یہ کہ 15 سال سے پہلے ان کو کوئی بھی بات یاد کرا دو، یاد ہو جاتی. سمجھیں گے نہیں، وہ رٹیں گے. سمجھتا ہے انسان 15 سال کے بعد، 15 سال سے پہلے رٹتا ہے اور یاد ہو جاتی. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. یہ مائنس پلس جو آنکھوں کے اندر رہتا ہے نا عمر کے ساتھ ساتھ، ایسے ہی دماغ کے اندر بھی رہتا ہے. 15 سال سے پہلے یادداشت مضبوط رہتی ہے. آج جو بڈھے ہو گئے نا 70 سال کے، ان کو بھی 15 سال سے پہلے کیا کیا تھا سب یاد ہے، لیکن ابھی کا یاد نہیں ہے آج کا ان کو. لیکن 15 سال سے پہلے کا سب یاد ہے. جب وہ چھوٹے تھے ایسا تھا ویسا تھا، یہ سب یاد ہے. لیکن 15 سال کے بعد کی جو عمر ہے، پھر اس کے اندر انسان کو یاد نہیں ہوتا ہے، انسان ہر بات کو سمجھتا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام. بات کو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ کی عمر 15 سال سے اوپر ہے. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے، اللہ کے کیا حقوق ہے، اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا آداب سکھائے ہیں، تو اس کو حضور نے بڑے لوگوں کو سکھایا، بڑوں کو سکھایا. 98% 99% حضور نے جن کو سکھایا ہے وہ آپ کی طرح بڑی عمر کے لوگ. 1% سے مشکل سے 2% ہیں. عبداللہ ابن عباس ہے اور عبداللہ ابن عمر ہے، انس ابن مالک ہے، فلاں ہیں. 2-4 بچے آپ کو مل جائیں گے کہ جو بچے ہیں جنہوں نے براہ راست، اور کچھ بچے ہیں عمر ابن سلمہ ہیں جنہوں نے حضور سے براہ راست استفادہ کیا ہو. 1% مشکل سے. لیکن حضور نے جن کو قرآن سکھایا، یتلو علیہم آیاتی، جن کو حضور نے دین سکھایا، شریعت سمجھائی، وہ سب بڑی عمر کے لوگ تھے. اور آج امت مسلمہ کے اندر جو ارتداد آ رہا ہے، مرتد ہو رہے ہیں آج لوگ، بڑی عمر کے لوگ ہو رہے ہیں، بڑی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. ایکس مسلم کے نام سے بڑی عمر کے لوگوں میں بھی ارتداد آ رہا ہے. وہاں سے نہیں تو آپ کے پھر
وہ ایمان سوز فتنے قادیانیہ، شکیلیت، گوھر شاہی وغیرہ وغیرہ، جو بھی ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے، جتنے بھی مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے والے ہیں، وہ سب کے سب بڑوں کے اندر اس لیے کامیاب ہو رہے ہیں کہ بڑوں نے دین کو سمجھا نہیں۔ جب انسان کو کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اب دوسرا اس کو کتنا بھی اس سے ہٹانا چاہے وہ جلدی ہٹتا نہیں۔ جب پورے صحابہ نے دین کو نبی سے سیکھا تھا تو اب ان کے لیے کچھ بھی ہو جائے دین سے ہٹنا ان کے لیے مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ کیوں؟ انہوں نے اطمینان سے دین کو سیکھ بھی لیا تھا، سمجھ بھی لیا تھا۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي يَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، مجھے اطمینان ہے، میں مطمئن ہوں اس دین پر، اور میری اتباع کرنے والے میرے صحابہ کو بھی دین پر اطمینان ہے۔ اب جنہوں نے اطمینان کر لیا دین پر، جن کا دل بالکل مطمئن ہو گیا دین پر، تو ان کو دنیا کیا بہکائیں گے۔ آج بڑے دین نہیں سیکھتے ہیں، آداب اسلام، آداب زندگی نہیں سیکھتے ہیں، نہ اسی مجلسیں ہیں نہ محفلیں ہیں۔ اس وجہ سے معاملہ یہ ہے کہ ہر جہالت ہمارے یہاں کامیاب ہو جا رہی ہے، شیطان بہت سی چیزوں میں کامیاب ہو جا رہا ہے، بہکانے میں کامیاب ہو جا رہا ہے، معاشرتی جکڑ ہے، دوریاں ہیں۔ آج ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں، میں آپ حضرات کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو بچے ہیں، ان کا جو مکتب ہے، یہ جو سیکھ رہے، یہ صرف رٹ رہے۔ رٹنے کے بعد چند سالوں کے بعد ان میں سے کسی کو 40 حدیث یاد رہنے والی نہیں ہے۔ بڑے ہو جائیں گے تو ان میں سے اکثر 6 کلمے بھول جائیں گے، جتنا رٹا ہے اکثر بھول جائیں گے۔ لیکن جو بات بڑی عمر میں انسان سمجھ جائے گا، اور وہ بات سمجھنے کے بعد بچپن میں اس کی زندگی میں وہ بات آ گئی، اس کے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی، تو جو بات سمجھ میں آ گئی، بیٹھ گئی، اب زندگی بھر اس کے ذہن کے اندر وہ بات رہیں گی۔ لیکن بچوں کو یہ باتیں سکھانا اور بچوں کو یہ باتیں سمجھانا، بچوں کی زندگی میں یہ باتیں لانا، یہ مکتب میں نہیں ہوتا۔ مکتب میں 1.5-2 گھنٹے میں صرف ان کو الفاظ پڑھائے جاتے، بس 22 گھنٹے یہ بچے ماں کے پاس رہتے ہیں، باپ کے پاس رہتے ہیں۔ بچوں میں وہ چیز لائیں گے کون؟ بچوں کی زندگی میں وہ چیز داخل کریں گے کون؟ وہ آپ داخل کریں۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے، جو عورتیں بھی ہیں وہ بھی میری چند باتوں کو یاد رکھیں، اور جو مرد حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان باتوں کو نوٹ کرے، لکھے، یاد رکھے، بعد میں ایک دوسرے سے پوچھے، اور یہ ارادہ کرے کہ ہم اپنے گھر میں اور اپنے بچوں کے درمیان، اپنے گھر کے ماحول میں ان باتوں کے مطابق عمل کرانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ ارے کریں گے انشاءاللہ؟ تو یہ جو باتیں ہیں بچوں کی زندگی میں آ جائیں گی۔ ہمیشہ بھی جو انسانوں کو بنایا گیا ہے، انسان انسانوں سے بنتے، نبیوں کو جو بھیجا گیا انسان انسان سے بنتے ہیں، انسان کی تعمیر انسان سے ہوتی ہے۔ نبی نے صحابہ کو بنایا ہے۔ آج اگر ہمارے بچوں میں کچھ اچھائیاں آئیں گی تو وہ آپ ماں باپ جو 22 گھنٹے ان بچوں کے ساتھ میں، آپ کی وجہ سے بچوں میں خوبیاں آئیں گی، انسانیت آئیں گی، ادب آئیں گا، احترام آئیں گا، اچھے اخلاق آئیں گے، اچھی تعلیمات آئیں گی، وہ سب آپ کی وجہ سے آئیں گی۔ اور ایک بات بولوں، یہ تو ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے بچے اچھے بنے، ہر ایک چاہتا ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد پر کوئی اپنے آپ کو لانا نہیں چاہتا، تو بچے کیسے اچھے بنیں گے؟ بچوں کو اچھی بنانے کی بنیاد کیا ہے؟
بچے کیسے اچھے بنیں گے؟ بچے اپنی فطرت میں نقال ہوتے، ایکٹنگ کرتے، ایکٹنگ. دادا کو دیکھیں گے، دادا کی سٹائل ماریں گے. جیسا جو کرتا ہوا کسی کو دیکھیں گے اس کی نقل اتاریں گے. اپنی فطرت میں نقال ہوتے ہیں بچے. بچوں کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بچوں کی تربیت کا طریقہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائیں گی. ایک ریل میں ایک بچہ کتاب لے کر پڑھ رہا تھا. ریل میں تو بچے ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، لیکن وہ ریل میں سفر کے دوران کتاب پڑھ رہا تھا. اس کی ماں ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی. ایک صاحب کو بہت اچھا لگا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اور ریل میں بھی پڑھ رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے. تو انہوں نے اس بچے کی ماں سے کہا کہ بہنا، یہ آپ نے تو اس بچے پر بڑی محنت کی ہے، بہت اچھی اس کی تربیت کی ہے، بہت محنت کرنا پڑی ہوں گی آپ کو. اس بچے کے اندر آپ نے اتنی اچھی اس کی تربیت کر دی کہ بچے گھر میں تو پڑھتے ہیں مشکل سے، یہ بچہ اتنی کم عمر کے اندر سفر کے دوران بھی پڑھنے لگ گیا ہے. تو ماں کہنے لگی نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. کہا کچھ بھی نہیں، کوئی محنت نہیں کرنا پڑی. اچھا پھر یہ بچہ ایسا بن کیسے گیا آپ کا؟ تو اس عورت نے کہا مجھے صرف اتنا کرنا پڑا کہ مجھے بھی اپنے ہاتھ میں کتاب لینا پڑی. میں نے کتاب ہاتھ میں لے لی. ارے میں نے کتاب ہاتھ میں لے لی تو ارے بولو نا مانڈکی والو، کچھ تو بولو. تو بچے نے خود بخود کیا کر لی؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آگے چل کر نشہ نہ کرے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آگے چل کر موبائل کے غلط استعمال نہ کرے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آگے چل کر جھگڑے نہ کرے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آگے چل کر آپ کے خاندان کو بدنام نہ کرے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد زندگی بھر آپ کی خدمت اور فرما برداری کرے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد ایک اچھا انسان بنے، تو سب سے پہلے آج آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مجھے خود اپنے آپ کو بدلنا ہے. آپ موبائل دیکھیں گے، آپ اپنی بیوی کو برا بھلا کہیں گے، آپ اپنے رشتہ داروں کو بچوں کے سامنے برا بھلا کہیں گے، آپ اپنی سسرال کو بچوں کے سامنے برا کہیں گے، آپ اپنے پڑوسی کو بچوں کے سامنے برا کہیں گے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں نفرت بھری باتیں بچوں کے سامنے کریں گے، آپ اپنی زبان سے گالی گلوچ کریں گے، آپ بچوں کے سامنے نماز نہیں پڑھیں گے. اور اگر آپ یہ چاہیں گے کہ میں تو یہ سب کرتا رہوں اور میرے بچے اچھے بن جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے آپ کیا موبائل جانتے ہیں؟ آپ سے 10 قدم وہ موبائل میں آ گیا. آج کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ماں کے پیٹ سے اس کو موبائل سمجھتا ہے. 2 سال کا بھی، جتنے آج جو ہے نا زیادہ نہیں 30-40 سال کے بھی ہے نا، ان کو موبائل نہیں سمجھتا. بولتے بیٹے ذرا دیکھو لا کیا ہو گیا میرے موبائل کو. ذرا موبائل تو بچوں کو ہی سمجھتا ہے. آج پیدا بھی ہو رہے تو وہیں سے موبائل سمجھ رہا ہے ان کو. بولنے کو بچوں کو بولتے ہیں کیا سمجھتا ہے تمہارے کو، اور ذرا موبائل خراب ہوتا ہے تو بچے بولتے دیکھو بیٹے ذرا کیا ہو گیا. یہ ہم سے بہت شارپ ہے، بہت آگے ہیں. یہ چھوٹے بچے ہیں آج کے، بہت ذہین ہیں. یہ سب ہماری باتیں کیچ کر رہے ہیں. جب یہ دیکھ رہے ہیں ہم اپنی بیوی کو گالی دے رہے ہیں، ہم اپنے سالوں کو گالی دے رہے ہیں، ہم اپنی سسرال کو برا بول رہے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو برا بول رہے ہیں، تو کیا بچوں کے دلوں میں ہمارے رشتہ داروں کی محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں، پہلے اسلام ہمیں سیکھنا پڑے گا. پہلے اسلام ہمیں سیکھنا پڑے گا. پہلے ہم کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. یہ بچے خود بخود بدل جائیں گے. پھر آپ مر بھی جائیں گے تو بچے کہیں گے ابا یہ بولتے تھے،
ابا یہ بولتے تھے، ابا یہ سکھاتے تھے، ابا ہمیشہ یہ بولتے تھے، وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی صحیح تعلیم پر چلیں گے. آپ نہیں رہیں گے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو نیک بنا کر اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر زندگی گزارنے لگ جائیں گے، اگر آپ مر بھی جائیں گے، آپ کے بچے یتیم بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی حفاظت کریں گے. شرط یہ ہے کہ ماں باپ پہلے سدھر جائیں، ماں باپ نیک بن جائیں، ماں باپ کی زندگی میں اسلامی تعلیمات آ جائیں. آپ نہیں بھی رہیں گے، اللہ ان کی حفاظت کریں گے. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. ایک دیوار تھی، اس دیوار گھر کے نیچے خزانہ تھا. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. دو یتیم بچوں کا خزانہ جو ان کے باپ نے ان کے لیے چھوڑا تھا اس کے نیچے تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. جو مرنے والا باپ تھا وہ نیک تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا. خدا نے چاہا کہ یہ یتیم بچے بڑے ہوں اور وہ اپنا خزانہ نکالے. اللہ نے ان بچوں کی حفاظت کے لیے وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے دیوار سیدھی کرائی. وقت کے ولی خضر کو بھیجا اور انہوں نے جا کر دیوار کو صحیح کی. سب حفاظت اللہ کرتے ہیں. ہمارا کیا کمال ہے، گاڑی چلاتے ہوئے بچ جاتے ہیں، جا رہے ہیں گر رہے ہیں، پڑ رہے ہیں، حادثات ہو رہے پھر رہے بچ رہے. ہمارا کوئی کمال نہیں. اللہ نے ہمارے آگے پیچھے فرشتے رکھے ہیں جن سے خدا ہماری حفاظت کراتے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. انسان کے ساتھ ہم نے فرشتے لگائے ہیں جو آگے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. سورہ رات کے دوسرے رکوع میں. بہرحال ہم آج یہ طے کریں کہ کچھ باتیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ. پہلی بات، ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ تم سلام کو خوب عام کرو، خوب سلام کو عام کرو. آپ میں سے بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو کبھی ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے ہوں. وہ ادھر سے آ رہا دوسری گلی سے چل جاتے. جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، من سکن البادیۃ جفا. اگر ان کے اندر سختی آ گئی نا، بہت خطرناک سختی آتی. منہ بھی نہیں دیکھتے زندگی بھر، شادی میں بھی نہیں جاتے. وہ آتے ہوئے دکھ رہے ادھر سے نکل جائیں گے. ہمارے نبی نے کہا جو دو مسلمان ایسے ہیں کہ 3 دن تک انہوں نے بات بند کر دی ہے، اور اگر اس کے بعد میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، 3 دن کے اندر اگر ایک دوسرے سے سلام کلام انہوں نے شروع نہیں کیا، مر گئے تو جہنم میں جائیں گے. ہر ایک کو سلام. ایک آ رہا ہے، معلوم نہیں ہندو بھی ہو سکتا، مسلمان بھی ہو سکتا، ڈاؤٹ ہے، کر دو سلام. وَتُسَلِّمْ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. مسلمان ہو گیا تو ٹھیک ہے، سلام کو عام کرو. گمان تو خوش گمانی کی ہے نا تم نے، مسلمان ہے. کافر بھی ہے تو کہہ سکتے السلام علی من اتبع الہدی. آداب آسان الفاظ میں بولتے ہیں. حضور نے فرمایا دور سے سلام ہو گیا، پھر درمیان میں کوئی آڑ تھی، پھر وہ اتفاق سے آگے نکل گیا، پھر سلام نہ ہوا، پھر سلام کرو. افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. 4 کام کرو، اطمینان سے جنت میں چلے جاؤ. ہم بھی سلام کرے، ہمارا بچہ بھی سلام کرے، ہماری بیوی سلام کرے، ہمارا بیٹا سلام کرے، پورے گاؤں میں ہر مسلمان ایک دوسرے کو سلام کا ماحول بنائے. ہمارے نبی نے یہ کہا ہے تم صرف سلام کا ماحول بناؤ، تمہارے درمیان میں محبتیں عام ہو جائیں.
یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، یہ ہمارے درمیان میں ایک ایسی تعلیم ہے کہ صرف ہمیں عمل کرنا ہے، بدگمانیاں، دوریاں، سب چیزیں دور ہو جائیں گی، محبتیں اور خیر کی راہیں کھل جائیں گی۔ دوسری عجیب چیز یہ ہے کہ ہم لوگ بہت بخیل ہو گئے، اور جس کے پاس جتنا پیسہ آتا ہے نا تو وہ اتنا بخیل ہوتا جا رہا ہے۔ اور نبی نے کہا تھا قیامت کے قریب جو مالدار ہو جائیں گے وہ بخیل بن جائیں گے۔ دین کے سارے کام عام مسلمانوں سے چل رہے، جماعت کو عام مسلمان کھلائیں گے، مدرسوں کو عام مسلمان، مالدار نہیں دیتے مدرسوں کو بھی، سب دینی کام عام مسلمانوں پر چل رہے ہیں۔ جو جتنا مالدار ہوں گا آخری زمانے میں اتنا بخیل ہوں گا۔ کب کھلائیں گے؟ کوئی پیدا ہونا تو کھلائیں گے، یا کوئی مرنا تو کھلائیں گے۔ پیدا ہوا تو کھلائیں گے، پھر شادی ہوئی، کچھ ہوا، پھر چلا ہو رہا ہے، چھٹی ہو رہی، رسم ہو رہا ہے تو کھلائیں گے۔ یعنی معاشرے کی جکڑ ہے تو کھلائیں گے، ورنہ نہیں کھلائیں گے۔ جبکہ اسلام نے کھلانے کی جو بنیاد رکھی ہے آپ نہیں جانتے، کتنی اہم بنیاد ہے کھانا کھلانا۔ حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، اگر تم مومن ہو، تمہارے اندر ایمان ہے تو تم اپنے مہمان کا اکرام کرنا۔ اگر ہے ایمان تو اکرام کرنا پڑے گا۔ شروع اسلام میں تو 3 دن کا حق لینے کا اختیار تھا، نئے مہمان نوازی کر اللہ 3 دن کے پیسے میرے، واجب تھا اس کے اوپر 3 دن کے پیسے دینا۔ 10 سال تک نماز فرض نہیں ہوئی، اور مدینہ جانے کے دوسرے سال میں زکوٰۃ اور روزہ فرض ہوئے، اور اس کے پھر 10 سال کے بعد حج۔ اسلام آ گیا، 10 سال تک نمازی فرض نہیں، پھر 10 سال تک اسلام کیا ہے؟ اچھا میری بات سمجھ میں آ گئی آپ کے میں نے کیا بولا؟ یعنی حضور نبی بنائے گئے اور 10 سال تک کیا نہیں فرض ہوئی؟ ارے کیا فرض نہیں ہوئی؟ اور زکوٰۃ اور روزے کا تو سوال ہی نہیں تھا، اور حج کا تو بالکل تصور بھی نہیں تھا اس میں۔ پھر اسلام کس چیز کا نام تھا؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، پھر کیا چیز؟ عن عمرو بن عبسہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من معك على هذا الامر فقال حر وعبد فقلت ما الاسلام، میں نے پوچھا حضور اسلام کسے کہتے ہیں؟ قال 2 چیزوں کا نام صرف اسلام ہے۔ 10 سال تک صرف 2 چیزوں کا نام حضور کہہ رہے اسلام ہے۔ 10 سال تک اسلام جب ابتدائی تصور لے کر، فرسٹ امپریشن لے کر جب اسلام آیا تھا، صرف 2 چیزوں کا نام اسلام تھا۔ پہلی چیز اطعام الطعام، کھلاؤ۔ حضرت علی کے پاس آ رہے ہیں دور سے کوئی شخص، کھلا رہے 3 دن تک، پوچھ بھی نہیں رہے کون ہے، ابو ذر غفاری آئے، کھلاؤ کھلاؤ۔ آپ یہ طے کر لیجئے کہ مجھے دوسرے کو، میرے گاؤں کے بھائی کو کھلانا ہے، اس کی نہ بنیاد کوئی شادی رہیں گی، نہ اس کی بنیاد کوئی رسم رہیں گی، نہ اس کی بنیاد کچھ رہیں گی، نہ یہ بھی ہے کہ میرا کوئی کام اس سے نکالنے کا ہے تو اولا ڈال کے مجھے بیر نکالنا ہے، ایسا بھی نہیں، کچھ نہیں ہے۔ میں نے گاؤں میں اب اس کو طے کر لیا، ذرا میرے میں اور اس میں دوری ہے، مجھے اس کو کھلانا ہے، اچھا کھلانا ہے، ہابریٹ نہیں کھلانے کا۔ کیا نہیں کھلانا ہے؟ ارے بولو نا، کیا نہیں کھلانے کا ہے؟ ہابریٹ، اچھے سے اچھا مجھے کھلانا ہے اس کو۔ اور کیوں کھلانا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ جنت میں جانے کے بعد کہیں گے کہ جنتی کیا کرتے تھے؟ کھلاتے تھے، کسی بھی غریب کو، پردیسی کو، قیدی کو، کسی کو کھلاتے تھے، اور کھلاتے تھے اس لیے لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے کھلانا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔
بولو سب کھلائیں گے گاؤں والے ایک دوسرے کو انشاءاللہ؟ صرف کھلانے کا کام. یہی اسلام تھا 10 سال تک. اور دوسرا اسلام تھا لین الکلام، طیب الکلام. ایسی بات کرو جس سے تمہارے منہ سے پھول جھڑ رہے ہو، تمہارے منہ سے شکر اور مٹھاس ٹپک رہی ہو، پیار بھری بات. ارے بھائی ہمارے سانڈو بھائی آؤ ذرا سا، ارے جاوید بھائی آؤ، ارے واہ واہ واہ، ارے واہ واہ، آئیے 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 قبلہ، آئیے آئیے بیٹھیے، واہ واہ واہ، ارے بہت دن ہو گئے، آپ بہت دل چاہ رہا تھا آپ سے بات کرنے کا. کبھی مسلمان سے ایسی بات مت کیجئے، اس کو ذلت محسوس ہو، شرمندگی محسوس ہو، اس کو لگ رہا ہو کہ میری برائی کر رہے ہیں. نہیں، اس کا دل خوش ہو جائے، اسے عزت دے کر بات کی. ہمارے نبی کی بات چیت میں ایک سنت تھی، اس کو سمجھ لیجئے. جس کسی کے ساتھ میں آپ اس سنت کو اپنائیں گے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے مولانا ہارون صاحب ہیں. اگر میں چاہتا ہوں کہ ان کے دل میری محبت ان کے دل میں آ جائے، تو اگر میں نے ایک کام ان کے بارے میں طے کر لیا تو ان کے دل میں میری محبت پیدا ہو ہی جائیں گی. پہلا کام کیا ہے؟ جب یہ سامنے ہوں تو ان کو دعا دینا. کیسے مولانا؟ اچھے ہیں؟ کیا بچوں کا حال ہے؟ بچے اچھے ہیں. ایک بچے کے بارے میں ذرا میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا فلاں کالج میں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کا وہاں کالج میں داخلہ آسان کرے، اللہ اس کو بہت اچھے نمبرات سے کامیابی دے، اللہ آپ کے بچوں کو ترقی دے. اتفاق سے بچے کا کالج میں داخلہ ہو گیا، اگلے دن پیڑے کا ڈبہ لا کر کہیں گے مفتی صاحب لیجئے پیڑے. کیوں؟ کل آپ نے دعا دی تھی نا، میرے بچے کا کام ہو گیا. جو ملے. کہاں جا رہے؟ ارے ذرا وہ دواخانے کو جا رہا ہے، ہمارے بھابھی ایڈمٹ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، اللہ آپ کے سفر کو آسان کرے. دعائیں دینا، دعائیں دینا، دعائیں دینا، سامنے دعائیں دینا. ہر ایک کو نبی دعائیں، بچوں کو بھی. انس ابن مالک بچے تھے، ان کو بھی دعائیں دے رہے، بڑوں کو دعائیں دے رہے، سفر میں روانہ کر رہے، ان کو دعائیں دے رہے. اور جب وہ ہمارا بھائی موجود نہ ہو تو محفل میں اس کی تعریف کرنا. سعد فی الجنہ، عشرہ مبشرہ کی تعریف اس وقت کی ہے جب تذکرہ جنتی ہونے کا اس وقت کیا ہے جب وہ موجود نہیں ہے. قبیلوں کا تذکرہ کیا، یمن والوں کی تعریف، الایمان یمانین والحکمت یمانیہ، شام والوں کی تعریف، فلاں قبیلے کی تعریف، فلاں کی تعریف، فلاں کی تعریف. جو نہیں ہے اس کی تعریف کیجئے. کل کو وہ آدمی جس کے سامنے آپ کی تعریف، اس کی تعریف آپ نے کی، کل وہ اس سے ملیں گا تو بولیں گا ارے وہ تمہاری بہت تعریف کر رہے تھے، تم کو بہت اچھا بول رہے تھے، تم بہت بہت تمہارے بارے میں اتنا اچھا بول رہے تھے. خود بخود اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے. تو میری بات کس کے سمجھ میں آئی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کوئی موجود ہے تو اس کی تعریف کرنے کا، یہی کرنے کا نا. موجود ہے تو کیا کرنے کا؟ ارے کیا کرنے کا یار؟ یہ صاحب تو صرف سر ہی ہلا رہے بس. ارے کچھ بولو تو صحیح. موجود ہے تو کیا کرنے کا؟ تعریف کرنے کا. ارے وہ تو برا الٹا ہو جائے گا. وہ سامنے تعریف کرنے کو تو بہت حضور ناراض ہوئے. سامنے تعریف ہی نہیں کرنے کا کسی کے منہ پہ. اس کو بولتے منہ چومڑے چالے. کیا بولتے اس کو؟ یہ آخری زمانے کے لوگوں کی نشانی ہوں گی کہ آپ کے سامنے ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھے ہوں گی اور آپ کے پیچھے ان کے دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہوں. یہ آخری زمانے کے لوگوں کی نشانی. سامنے کبھی کسی کی تعریف مت کرو، سامنے دعائیں دو. دعا دینا تو کوئی غلط بات نہیں ہے، اچھی بات ہے نا دعا دینا. تو یہ مت بولو دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو. چپ چپ زبردستی ایک دعا کرو. ہاں دعا کرو. ارے کیا دعا کرنا؟ کچھ بھی نہ اس کے ذہن میں نہ اس کے ذہن میں. پوچھ لو اس سے کیا دعا کرنا، بولیں گے تمہارے حساب سے کر دو جو کرنے میں کیا ہے. چو ایک رسمی جملہ بنا لی، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو. ساتھی دعا کرو. ہاں ساتھی دعا کرو. کیا دعا کرنا؟ اس سے پوچھو تو صحیح کیا دعا کرو. وہ ایک صاحب تھے، ایک بزرگ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ میرے لیے دعا کرو. تو بولے کیا دعا کروں؟ تو بولنے لگے اللہ مجھے بیٹا ہو جائے. اچھا. بولے ارے پگلے یہ تو بتا
تو یہ بول رہا ہے نا تجھے بیٹا ہو جائے، پہلے یہ تو بتا تیری شادی بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں شادی تو نہیں ہوئی نبی میری۔ ارے تو بیٹا کیسے ہوگا تجھے پھر؟ دعا کرو۔ کیا دعا کرنا بھائی؟ شادی تو کر، پھر دعا کریں گے نا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ دعا بھی کیسی کرو؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ڈائریکٹ ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرنا، ابھی تو روزی تھی نہیں، اے اللہ مجھے لاکھوں پتی بنا دے، یہ غلط۔ پہلے یہ دعا کرو اے اللہ مجھے روزگار لگا دے، پھر یہ دعا کرو اے اللہ میری روزی میں برکت دے دے۔ اب آپ سینکڑا پتی بنے، اے اللہ مجھے 1000 پتی بنا دے، پھر یہ دعا کرو اے اللہ مجھے لاکھوں پتی بنا دے، تو واقعتاً دعا بھی آپ کی نتیجہ خیز ہوں گی۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دعائیں مانگو، تنہائیوں میں مانگو، چپکے سے مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، لیکن ایک بات سمجھ لو، انہ لا یحب المعتدین، ایسی دعا جس میں تم حد سے آ کر دعا مانگو گے آگے بڑھ کر، ایسی دعا مانگنے والوں کو اللہ پسند نہیں۔ ایک صحابی نے ان کے بیٹے کو سنا، وہ دعائیں کر رہا، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ، اے اللہ مجھے محل چاہیے، اور محل بھی روشن چاہیے، چمکتا ہوا چاہیے، اور جنت کے رائٹ سائڈ میں ہونا میرے کو۔ صحابی نے کہا بیٹے دعا میں اتنا غلوم اور مبالغہ مت کرو، میں نے حضور سے سنا تھا کہ آخری زمانے میں ایسی قوم پیدا ہونے والی ہے جو وضو کے اندر بھی حد سے آگے بڑھ جائیں گے اور جو دعاؤں میں بھی حد سے آگے بڑھ جائیں گے۔ ارے دعا کا بھی تو کوئی سلیقہ ہے، ابھی تو روزگار کی تو دعا کرو، پھر خیر و برکت کی دعا کرو، پھر مالدار بننے کی دعا کرو۔ ڈائریکٹ پہلے دن سے کروڑ پتی کی دعا کر رہے شیخ چلی کے جیسا۔ تو یہ بات موجود ہے مسلمان تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے، اور موجود نہیں ہے تو اس کی کیا کریں گے؟ تعریف۔ اور یہ سب باتیں ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ اپنی بیویوں کو برا مت بولو، اور بیویاں بھی شوہروں کی اطاعت کریں۔ ہمارے نبی نے یہ کہا سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں جائیں گی۔ عورتوں سن لو ذرا، ادھر سنو، بہت باتیں کر رہی ہیں عورتیں، ادھر سنو، غور سے سنو۔ سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ عورتیں کہنے لگی حضور کیوں؟ تو حضور نے کہا تمہارے اندر 2 باتیں بہت خطرناک، بہت بری باتیں تمہارے اندر 2۔ تو عورتیں کہنے لگی کیا بری باتیں ہمارے اندر؟ پہلی بات یہ کہ تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ ایک شوہر نے زندگی بھر کمایا، لایا، محنت کیا، زندگی بھر بھی تمہارے اوپر احسان کیا، تو تم بالآخر یہ کہتی ہو کہ میں نے تو اس گھر میں کبھی سکون دیکھا ہی نہیں، جبکہ شوہر تمہارے لیے کیا نہیں کرتا، اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو ایک۔ اور دوسرے تمہاری زبان میں لان تان بہت ہے، اور اللہ کو لان تان پسند نہیں ہے۔ تو مر جا، کھپ جا، گڑ جا، تیرا جنازہ نکل جا، تیرا مردہ نکل جا، تو 12 کے بھاؤ میں چلے جائے، جو آیا۔ میں نے بہت حساب میں بولا نا، ارے مانڈکی کے حساب سے تو حساب میں بولا ہوں گا نا میں نے، اس سے تو بہت آگے۔ اور دیہات کی جو عورتیں ہوتی نا وہ اتنی خطرناک گالیاں دیتی خدا کی پناہ۔ 2-4 بار میں دیہات میں رہا، جب دیکھا وہ گالیاں دینے کے لیے عورتیں نکلی 2 گھنٹے تک گالیاں دیتی۔ نہیں دیہات کی عورتیں جب لڑتی ہیں نا تو 1-2 گھنٹے تک لڑتی ہے، وہ پھر جاتی نہیں، پھر پلٹ کر آتی، پھر لڑتی، پھر پلٹ کر آتی۔ میں تو منڈی نیچے ڈالتے ڈالتے زمین تک میرا چہرہ چلے گیا کہ خدایا یہ پوری گالیوں کی ڈکشنری تو ان کو زبان ہی یاد ہے، ان کے مردوں کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کافی ہو جاتی پھر خاندان کی طرف سے جب گالیاں دینا شروع کرتی دیہات کی عورتیں۔ تو فرمایا کہ تم جو عورتیں ہو نا، گالی گلوچ بہت، لان تان تمہاری زبان میں بہت ہے، اور شوہروں کی نافرمانی بہت کرتی۔ یہ 2 وجہ ہے جس سے تم جہنم میں جائیں۔ اب ہر عورت سوچ لے کہ میں میرے شوہر کی فرما بردار عورت ہوں یا نافرمان عورت ہوں، اور میری زبان اچھی ہے یا میری زبان خراب ہے، تو سمجھ لینا پھر اپنے بارے میں۔ خیر، ایک بات میں نے بتلائی تھی کہ سلام کو عام کرے، دوسری بات میں نے بتلائی کھلانا۔ سب کھلائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے لیے کھلائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا کھلانے میں ایسا نہیں بولنے کا منگاؤ کیا چائے، منگاؤ کیا، منگاؤ کیا چائے، حیدرآبادی اسٹائل میں نہیں بولنے کا۔ ارے ان کو بولو چلو گھر پر دسترخوان لگاؤ، کھلاؤ،
किसके भी पूछे लेंगे कि खाना खाए क्या, तो क्या बोलेंगे गैरतमंद आदमी, कुछ बोलेंगे ही तो। अरे भाई खिलाना है खिलाओ, कहीं को पूछ रहे हैं। आज सब शादियों में बखील, जिस शादी में जाओ बखीलों की भीड़ लगी, 10 आते, लो क्या कुछ लाऊं, वो आता बोलते ठीक है लाओ, वो जाता उधर ही चले जाते। सब ऑर्डर देने वाले आ रहे, खिलाने वाला कोई शादियों में नहीं, सब वेटर लगा दिए शादियों में। बहुत बखील आम, इतनी शर्मिंदगी हो रही है आज दावतों में जाकर के, लगता घर में खा लेना दो। एक खिला रहा नहीं, सब आके लो क्या कुछ लो क्या, वो चल जाता पूछ कर। ये बखीली आ गई मुसलमानों। अरे खिलाना है तो अल्लाह के लिए खुलूस से मोहब्बत से खिलाइए, मत खिलाइए वरना कौन बोला आपको खिलाओ। खैर तीसरी चीज इरशाद फरमाई वसीलुल अरहाम, रिश्तों नातों का ख्याल करो। कल क़यामत के दिन ये होगा कि अल्लाह ताला आमाल को शक्ल और सूरत दे देंगे, शक्ल और सूरत, जैसे हम नजर आ रहे हमारे अमल नजर आएंगे। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, वो अपने अमल को मौजूद पाएंगे। और ये रिश्तेदारी कल क़यामत के दिन पुल सिरात के पास, मीज़ान के पास, हश्र के मैदान में ये शक्ल सूरत अपना कर रिश्तेदारी खड़ी हो जाएंगी। और अल्लाह से कहेंगे अल्लाह जिसने दुनिया में रिश्ते जोड़ा होगा आज अपनी रहमत से जोड़कर उसको जन्नत देना, और जिस किसी ने दुनिया में रिश्ते नाते तोड़ा होगा काटा होगा अल्लाह आज उसको अपनी रहमत से न जोड़ना, उसको जहन्नम में पहुंचा देना। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। वल अरहाम, ऐ लोगों रिश्तेदारियों से डरो। बोल देते धड़ल्ले से आज के बाद उनके घर पर नहीं जाना, वो हमारे कौन, ये हमारे कौन, क्यों उनके घर पर जा रहे हैं। याद रखना अगर दुनिया में आज किसी ने रिश्ता नाता तोड़ा है तो शबे बारात में भी हादिस में यह है कि उसकी मग़फ़िरत नहीं की जाए। और कुरान में तो एक ऐसी अजीब बात है कि अल्लाह कुरान की मिसाल के जरिए, अगर इसकी मर्जा मसलन कहा जाए और अगर इसका मर्जा अगर कुरान को ही ठहरा दिया जाए तो कुरान भी अगर किसी को मिल जाए, लेकिन अगर किसी में 3 बातें हो तो अल्लाह उसको इस समझ के बावजूद, कुरान की मिसालें सामने के आने के बावजूद खुदा उसको गुमराह कर देते हैं। उन 3 बातें जिसमें से पाई जाए, एक वो शख्स है जो शख्स रिश्ते नातों को तोड़ता है, खुदा उसको इन बातों के सामने आने के बाद भी गुमराह कर देता, खुदा उसे फासिक कह रहे हैं। युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन। फासिक कौन है जिसे खुदा गुमराह करते हैं। अल्लज़ीना यंक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही, खुदा से किए हुए वादे के बाद उसे तोड़ने वाले। वयक़्तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, खुदा ने जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया था अगर कोई उसे तोड़ता है खुदा उसे गुमराह कर देते, वो फासिक। इसलिए मेरे भाइयों दौलत के नशे में अपने बड़ों को मत भूलो। आजकल के नौजवान अपने माँ बाप को बोलते हैं नहीं जाना उनके पास, क्यों जा रहे, अपने घर में खाने को नहीं है क्या, रिश्ते तोड़ते हैं। अरे नौजवान यही खाला है, यही तेरी मुमानी है, यही तेरी फूफी है, और यही तेरी वो रिश्तेदार औरतें हैं, और यही वो तेरे चचा हैं और खालू है और फूफा है और मामू है, जिन्होंने जब तू पैदा हुआ था, जब तू छोटा था, अपनी गोद में और अपने हाथों में तुझे लिया है, पाला है, पोसा है, खिलाया है, और आज तू जवान हो गया और आज तेरे पास पैसा आ गया तो तू ये कहता है जाने की जरूरत नहीं रिश्तेदारों के पास। एहसान फरामोश, भूल गए अपने रिश्तेदारों को।
تیرے نبی کہہ رہے ہیں جو درجہ تیرے باپ کا ہے وہی درجہ تیرے چچا کا ہے، جو درجہ تیری ماں کا ہے وہ درجہ تیری خالہ کا ہے۔ اما علمتا ان عم الرجل سن ابیہ، جانتے نہیں ہو چچا کا درجہ بھی باپ کا درجہ ہے۔ چچا کے بارے میں بھی ایک لفظ ویسا نہیں بول سکتے جیسے اپنے باپ کے بارے میں۔ کیا آج رشتے ناتوں کا لحاظ ہم نے رکھا ہے؟ یاد رکھنا، اگر آج رشتہ داروں کا خیال ہے، اچھا بہت سارے کیا ہے اپنے رشتہ داروں کو برا نہیں بولتے لیکن بیوی کے رشتہ داروں کو برا بولتے۔ ارے تیرے ماں باپ ایسی، تیرے سب بھائی بھی ایسی ہے، تیرا خاندان ہی ایسی ہے، بیوی کو بولتے ہیں۔ اچھا پلٹ کر، اگر پلٹ کر اس نے یہی جملہ اگر شوہر کو بول دی تو پھر کیا ہوگا؟ بہت برا لگے گا نا۔ تو ہم کیوں ایسی بات کہہ رہے کہ جو اس کو برا لگے؟ اسی لیے میرے بھائیوں رشتے ناتوں کو جوڑنا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، لیکن انہوں نے چٹھی دے دی، بعد وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ یہ مولانا کیا نام ہے ان کا، ہمارے شاگرد ہے، ان سے میں نے کہا تھا جب میرے پاس یہ آئے تھے کہ اب تک تم بیان میرا کب شروع کرائیں گے؟ تو بولنے لگے 8:15 کو آپ کا بیان شروع کرا دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، اسی لیے کہ میں جلسوں میں بچوں کا سننے کے لیے نہیں، وہ تو بچوں کے سننے کے لیے بہت ہے، میں آؤں گا تاکہ آپ کے دیہات کے لوگوں کا کوئی فائدہ ہو جائے۔ اب انہوں نے مجھے بٹھائے جہاں پر 10 بجے، اور پھر اب چٹھی دے دی بیان ختم کرو، تو کوئی بات تو ایسی ہو نہیں پائی اب تک۔ 2-3 باتیں یہ ہے میرے بھائیوں، آپ کو کھانا بھی کھانا ہے۔ دیکھیے بچوں کی تربیت سے متعلق چند آداب ہمیں سکھلائے گئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بچوں کی زبان کو صحیح کریں۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، بچپن سے خود بھی جھوٹ، ہم بھی احتیاط کریں بچوں کے زبان پر کبھی جھوٹی بات نہ آئے۔ بچے کبھی بھی بڑوں کی بے احترامی نہ کرے، جو بڑوں کی بے احترامی کرے گا وہ اس مسلمان ہی نہیں ہے۔ کبھی بھی بچوں کی نماز کے سلسلے میں ہم کوتاہی نہ کریں۔ 7 سال کے ہو گئے، چلو بیٹے جاؤ مسجد میں، چلو نماز پڑھو۔ 10 سال کے ہو گئے، بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹیں۔ 10 سال کے ہو گئے، بچوں کو بستر الگ کریں۔ اور اس کے بعد 15 سال تو بولنا ہی نہیں، 10 سال سے جب ان کی پٹائی کا حکم ہے اگر نماز نہ پڑھے تو۔ اور بچوں کا مزاج خدمت کا مزاج، بچوں میں یہ تصور مت پیدا ہونے دیجئے کہ بہت پیسہ آ گیا۔ حضور کے پاس حضرت انس ابن مالک کو ان کی والدہ ام سلیم لے کر آ رہی اور کہہ رہے حضور یہ آپ کا خادم، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بہت بڑے انسان بنیں تو آپ ان بچوں کو ابھی خادم بنائیے۔ خادم، جاؤ ان کی خدمت کرو، جاؤ ان کی خدمت کرو، جاؤ بوڑھی عورتوں کی خدمت کرو، جاؤ پڑوسیوں کی خدمت کرو، جاؤ فلاں کی خدمت کرو۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ نے حضور کا خادم بنایا۔ 10 سال تک، 8 سال سے 18 سال تک انہوں نے خدمت کی ہے۔ اور خدمت ایسی چیز ہے اس کے بعد یہ بولنے کی ضرورت نہیں دعا کرو، خدمت کے بعد خود بخود دعا مل جاتی۔ حضور نے 3 دعائیں دی انس ابن مالک کو، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فی عمری، اے اللہ اس کے مال کو بڑھا دیجیے۔ مدینہ میں سب کے باغ ایک بار پھلتے تھے، ان کے باغ کو 2 مرتبہ پھلاتے۔ اے اللہ اس کی اولاد میں برکت دے دیئے۔ کہتے ہیں میری ابھی حیات کے اندر میں 80-85 سے زیادہ اپنی اولاد کو تو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں۔ اور بارک لہو فی عمری، بصرہ کے اندر سب سے آخری وفات پانے والے صحابی انس ابن مالک۔ تو بچے ابھی سے ہم کو ان کے مزاج خدمت کا بنانا پڑے گا۔ اور میرے بھائیوں اپنی سوچ، مسلمان کی سوچ میں 2 باتیں ہوتی ہیں اور یہودیوں کی سوچ میں اس کے خلاف 2 باتیں ہوتی ہیں۔ مسلمان کی سوچ ہمیشہ مثبت، سیدھی، پازیٹیو ہوتی ہے، الٹی نہیں ہوتی، الٹا نہیں سوچتے، منفی نہیں سوچتے، نیگیٹو نہیں سوچتے، جو سوچتے ہیں ہمیشہ مثبت۔ اسی لیے مسلمان ہمیشہ ترقی کرتے ہی چلے آئے، اور یہود ہمیشہ الٹا سوچتے تھے، منفی سوچ رکھتے تھے، اس لیے آج صرف اسرائیل کے اندر سمٹ کر رہ گئے پوری دنیا میں یہود۔
تو ہر جو بھی سوچیں گے ہم، اللہ سے ہمیشہ امید، حالات میں امید، دوسروں سے اچھی امید، کبھی بھی ہم منفی نہیں سوچیں گے، اور کسی بھی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے اچھا گمان کرنا بھی عبادت، اور قرآن کہہ رہا ہے انسان بعض دفعہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو یہ بدگمانیاں گناہ بن جاتی، ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ بن جاتی۔ یہ زندگی کے آداب ہمیں سکھلائے گئے، ہر مسلمان سے بات کرنا، نبی جس طرح بات کرتے تھے، پیار محبت سے بات کرنا، اچھا گمان رکھنا، اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے انسانوں کے لیے نفع بخش بنانا۔ یہ سب باتیں اگر ہم ایک کردار کے طور پر اپنے بچوں کو دکھائیں گے، ہمارے بچے خود بخود اچھے بنیں گے۔ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، جو کام انسان کا کردار کرے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ان سب باتوں کا آپ خیال کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو ہم سلام کو عام کریں گے، دوسرے اللہ کے لیے کھلائیں گے، تیسرے اچھی بات کریں گے، پیار بھری محبت بھری بات کریں گے انشاءاللہ، چوتھے رشتے ناتوں کو انشاءاللہ جوڑیں گے، اور پانچویں بات یہ کہ اپنے بچوں کو خادم بنائیں گے، خدمت کا مزاج بنائیں گے، اور ان کے اندر اچھائیاں، نماز آئے، ان کے اندر زبان میں صفائی آئے، ان کے اندر بڑوں کا ادب و احترام آئے، اس کی بھی ہم فکر کریں گے۔ یہ ذمہ داری صرف بڑوں کی نہیں ہے، یہ عورتوں کی بھی تمام ذمہ داری۔ آخری ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ سب ایک ایسا نظام اس گاؤں میں بنائیے کہ بڑی عمر کی عورتیں بھی روزانہ دین سیکھیں۔ روزانہ سب عورتیں جو اس گاؤں میں ہیں وہ 2 گھنٹہ قرآن سیکھے، بہشتی زیور ہے، فضائل اعمال ہے، منتخب احادیث ہے، یا جو بھی دین کی کتابیں روزانہ وہ اردو سیکھے، قرآن سیکھے، روزانہ پڑھے۔ اگر عورتیں روزانہ 2 گھنٹے اپنے آپ کو دین سے جوڑیں گی تو یہ روحانی غذا ان کو ملنا شروع ہو جائیں گے، ان کے ایمان بچ جائیں گے، اور خاندانوں میں تبدیلی آئیں گی۔ بڑوں سے چھوٹوں میں تبدیلی آتی ہے، گھروں میں تبدیلی، شادیوں میں تبدیلی، سماج میں تبدیلی، سب جگہ تبدیلی اس وقت آئیں گی جب بڑی عمر کی عورتوں میں تبدیلی آئیں گی۔ اور بڑی عمر کے جتنے لوگ ہیں وہ بھی یہ کوشش کرے کہ ہم اپنے امام صاحب سے، عالم صاحب سے روزانہ مغرب بعد، عشاء بعد، جب آپ کو وقت ملتا ہے، ہم روزانہ قرآن پاک سیکھنے کی عادت بنائیں گے۔ اپنے آپ کو یومیہ روزانہ تھوڑا سا ڈوز لینے کی عادت ڈالیے۔ ہم سب بیمار ہیں، روزانہ تھوڑی دوا ضروری ہے، روحانی غذا، روز ہر انسان کا تھوڑا قرآن پاک سیکھنا اور دینی روحانی غذا لینا ضروری ہے، تو انشاءاللہ وہ ایمان پر باقی رہیں گا۔ یہ مکتب سے بچے آپ کے جڑے ہوئے، امید ہے انشاءاللہ ان کے ایمان محفوظ رہیں گے۔ کوئی ایک بچہ بھی ایسا باقی مت رکھیے میرے بھائیوں جو آج مکتب میں نہ آئے۔ نئی تعلیمی پالیسی 18 جون 2020 کو ایسی آئی ہے، اب آگے اسکولوں کے اندر جو تعلیم ہوں گی اس کے اندر مذہبی تعلیم ہوں گی، اس کے اندر جو تعلیم ہوں گی اس کا نتیجہ چند سالوں کے بعد لوگ دیکھیں گے کہ ان کی زبانوں پر، ان کے خیالات کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہوں گی۔ جو بچے مکتب سے بنیادی طور پر اپنے عقائد کو صحیح کر لیں گے انہی بچوں کا ایمان بچ پائیں گا، ورنہ آگے ایمان بچنا مشکل ہے۔ یہ میں نے صاف صاف آپ کو بات بول دیا، اس سے زیادہ اوپن بات اس کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ بس میں آپ سے اتنا کہہ رہا ہوں، ایک بچہ، ایک لڑکا ہو یا لڑکی ہو، چھوٹے بچے خاص طور پر بچپن کے اندر کہتے ہیں العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، ان کی جو اس وقت ذہنیت بن جائیں گی وہ پتھر کی لکیر ہوں گی۔ ہر بچے کو مکتب میں بھیجنا ضروری ہے، ایک بچہ بھی بغیر مکتب کے رہنا نہیں چاہیے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ہے ملی ذاکر صاحب ہیں، اور ہمارے ان کی سرپرست جہاں فیض وستانوی نام سے جو مدرسہ ہے، مولانا ہارون صاحب کی جو سرپرستی ہے اس مکتب کو، اور ان کے ساتھ جو ذمہ داران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، اور اس گاؤں کے امیر صاحب اور جتنے بھی احباب ہیں یہاں ذمہ دار، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی اتنے سارے آپ کے نورانی چہرے، داڑھی ٹوپی سب دیکھ کر۔ انشاءاللہ اگر اس طرح جڑ کر، جم کر دعوت و تبلیغ کی محنت کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، مکتب کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ایمان محفوظ رہیں گے۔ یہ مدرسے اور یہ مکتب ماں ہے۔ مولانا الیاس صاحب کہاں سے فارغ ہوئے؟ ارے کہاں سے نکلے مولانا الیاس صاحب؟ مدرسے سے نکلے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے۔ جو لوگ مدرسوں سے نکلتے وہی تراویح پڑھاتے، کیا کوئی اور تراویح پڑھاتا؟
ارے تراویح کون پڑھاتا ہے؟ اور جو ہے آپ کے نماز کون پڑھاتا ہے؟ اور آپ کو مسائل کون بتاتا ہے؟ یہ دینی تحریکیں جتنی وجود میں آؤں، جمعیت کو وجود میں آنے دو، تبلیغی جماعت کو وجود میں آنے دو، یہ سب مدرسے کے پیٹ سے جو نکلتے ہیں وہی سب دین کی تحریکوں کو زندہ بھی کرتے ہیں اور آباد بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے مدرسے ہو، مکتب ہو، ان سے ہمارا دین اس ہندوستان میں باقی ہے، ورنہ یہ جڑیں اور مائیں نہیں رہیں گی تو اس کی جب تک جڑ نہیں رہتی ہیں تو اس کے پتوں اور پیڑوں کا، اس کے پتوں اور پتیوں کا اور اس کے پھلوں کا اور اس کی ٹہنیوں کا کوئی اپنا اثر نہیں رہتا ہے۔ یہ سب بہاریں ہیں اور ان سب کی جڑیں مدرسے۔ اس لیے اپنے آپ کو علماء سے، مدرسوں سے جوڑ کر رکھیے، ان کی اہمیت کو سمجھیے، یہ ہے تو ہمارا دین باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو خوب ترقی عطا فرمائے اور سب جو مہمانان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا، بھوک بھی آپ کو زیادہ لگ گئی ہوں گی، بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، مجھے محسوس بھی نہیں ہوا، دیکھتے دیکھتے گھنٹہ ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔